بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کو مانو۔ یہ کس کی فریاد ہے؟ اور کیا کوئی پھر عمر عطا بندیال بننے جا رہا ہے؟ اور عمران خان نے خفیہ طور پر اپنے ایک ملنے والے سے اعتراف کیا ہے، اس شرط پر کہ کسی کو بتانا نہیں۔ اس نے کہا کہ جب سے میں گرفتار ہوا ہوں، بلکہ جب سے میری حکومت ختم ہوئی ہے باجوہ کو چھوڑ کر، اس کے بعد سے آج تک میرے ساتھ کسی سینئر جونیئر میڈیاکر فوجی افسر نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ یہ راز کس نے کھولا؟ اور قومی اسمبلی میں امام کعبہ کے سامنے پی ٹی آئی کا ننگا اور بے شرم ناچ اور ان کی لفنگا گیری کا ایک عظیم الشان مظاہرہ، جسے دیکھ کر امام کعبہ دنگ رہ گئے اور مولانا فضل الرحمان کو پھر معافی مانگنی پڑی۔ تو کمال کی بات ہے کہ عمران خان نے چن چن کر لفنگوں کو ٹکٹ دیے ہیں، جو ہر جگہ پر، چاہے وہ مسجد نبوی میں پہنچ جائے، چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو، ان کا لفنگا پن ذرا بھی کم نہیں ہوتا۔ جماعت اسلامی نے دھرنا کیوں ختم کیا اور پشاور ہائی کورٹ کے ساتھ عمران خان کی ڈبل گیم ناکام ہو گئی؟ یہ چیزیں ہمارے سامنے اہم پوائنٹ ہیں، تو ان پر بات ہوگی۔ ناظرین، خصوصی سیٹوں کے مسئلے پر سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے بلکہ 11 رکنی بینچ کے 8 ارکان نے جو فیصلہ دیا، اکثریتی فیصلہ خلاف آئین اور آئین کو ری رائٹ کر کے، اس فیصلے پر عمل درآمد کا کوئی امکان نہیں، اور یہ قطعی فیصلہ ہے کہ یہ فیصلہ نہیں مانا جائے گا۔ اور اب صورتحال کو بھانپتے ہوئے بینک ملازمین کی ایک درخواست کا کیس تھا، اس پر جسٹس صاحب منصور شاہ صاحب، انہوں نے جو تفصیلی فیصلہ لکھا، شارٹ آرڈر میں بھی فقرہ شامل تھا لیکن تفصیلی فیصلے میں ایک سے زیادہ فقرے تھے۔ وہ یہ تھے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے ماننا حکومت پر واجب ہے، حکومت پر وہ بائنڈنگ ہے، حکومت کو یہ فیصلے ماننے پڑیں گے، ان سے کوئی راہ فرار نہیں، اور حکومت اگر سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانے گی تو یہ آئینی نظام کو ایک چیلنج ہوگا۔ اچھا، بینک ملازمین کے فیصلے میں یہ ریمارکس لکھنے کی کیا تک تھی؟ کیا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے؟ کیا کوئی ذہنی پریشانی ہے؟ کیونکہ ان ریمارکس کا نیشنل بینک کے ملازموں والے کیس سے کوئی تعلق نہیں بنتا تھا۔ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ ریمارکس جسٹس صاحب نے حکومت کو مخاطب کر کے لکھے ہیں خصوصی سیٹوں والے فیصلے کے حوالے سے، کہ ان کو ماننا پڑے گا۔ لیکن بات یہ ہے، کامن سینس کی بات ہے، کہ کیا جج اپنے فیصلہ جاری کرتے وقت اس طرح کے ریمارکس دیتا ہے کہ میں یہ فیصلہ دے رہا ہوں، اسے مانو؟ اے لوگو، میں نے یہ فیصلہ دیا ہے، اسے مانو۔ میں نے تو آج تک یہ کبھی سنا نہیں کسی وکیل سے، اور نہ کہیں پڑھا کہ کسی جج نے فیصلہ دینے کے بعد ایک اپیل کی ہو، ایک ترلا کیا ہو، ایک منت کی ہو، ایک واسطہ دیا ہو کہ خدا کے واسطے میں نے جو فیصلہ دیا ہے اس کو مانو۔ بھئی، آپ غیر آئینی فیصلہ دیں گے تو پھر حکومت وہی کرے گی جو اس نے کیا ہے۔ اور جو حشر عمر عطا بندیال کے فیصلوں کا ہوا تھا، کیونکہ وہ بھی خلاف آئین تھے، آئین کو ری رائٹ کر کے دیے گئے تھے، ایک فیصلہ مان لیا گیا، لیکن اس کا جو حشر ہوا وہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے انہوں نے روند ماری تھی، بہت بڑی روند، اور دھاندلی کی تھی، جال سازی کے ساتھ ایک نیا قانون بنایا۔ لیکن اس کا پھر حال کیا ہوا؟ پرویز الہی نے خود ہی وہ اسمبلی توڑ دی، اپنے پاؤں پر کلہاڑا مار لیا، چاہے عمران خان کے حکم پر ہی مانا، لیکن بیٹا تو غرق کر لیا نا، اس نے اپنی سیاست کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اور قارئین، ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ جب پرویز الہی نے یہ فیصلہ کیا تھا تو میں نے ایک ولاگ کیا تھا، اور میں نے اس میں کہا تھا کہ پرویز الہی کی سیاست آج سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ حالانکہ اس کے بعد بڑے بڑے ٹی وی چینلز پر یہ تبصرے ہوتے رہے کہ پرویز الہی میدان میں آنے والا ہے، پرویز الہی یہ کر دے گا، پرویز الہی وہ کر دے گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ پھر پرویز الہی کے چراغ میں دن بدن روشنی مدھم ہوتی گئی، اور اب یہ بجھا ہوا چراغ ہے جسے دوبارہ روشن نہیں کیا جا سکتا۔ تو عمر عطا بندیال کی ایک دھاندلی یہ تھی، اور دوسری دھاندلی یہ تھی کہ چونکہ پنجاب اسمبلی توڑ دی گئی ہے، اس لیے آئین کا تقاضا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ضروری ہے، لہٰذا پنجاب میں 90 دن کے اندر الیکشن کرائے جائیں۔
اگر یہ بات آئین کا تقاضا تھی تو پنجاب اسمبلی اکیلی تو نہیں ٹوٹی تھی، ساتھ پختونخوا کی اسمبلی بھی ٹوٹی تھی، تو وہاں بھی آئین کے تحت 90 دن کے اندر الیکشن کرانا لازم تھے، وہاں آپ نے فیصلہ کیوں نہیں دیا؟ یعنی یہ فیصلہ بھی غیر آئینی تھا۔ اب منصور شاہ صاحب کا جو فیصلہ ہے بالکل واضح انداز میں ہر شخص یہ کہہ رہا ہے، اور الیکشن کمیشن نے جو ریٹ دائر کی اس میں تو اس نے ان ججوں پر ایک قسم کی چارج شیٹ لگا دی ہے کہ یہ آپ نے فیصلہ کس طرح دے دیا اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے، آئین سے تجاوز کرتے ہوئے، آئین کی وائلیشن کرتے ہوئے۔ اور وہ جو 2 ججوں کا نوٹ تھا، اختلافی نوٹ، وہ اس کی اہمیت یہ نہیں تھی کہ یہ 2 ججوں کا نوٹ ہے، ظاہر ہے اقلیتی ججوں کا جو نوٹ ہوتا ہے وہ فیصلہ نہیں ہوتا، اس کے فیصلے کے حوالے سے کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن ان 2 ججوں کے اختلافی نوٹ کی اہمیت ہی یہی ہے کہ اس میں انہوں نے اپنے منصور شاہ صاحب نے جو خلاف آئین فیصلہ دیا ہے، آئین کو روندا ہے، آئین کو پامال کیا ہے، آئین کی شقیں معطل کی ہیں، آئین کو ری رائٹ کیا ہے، اس کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے، اور یہ بات ریکارڈ پر وہ لے آئے ہیں کہ منصور شاہ صاحب اور ان کے ساتھی ججوں نے کتنا بڑا دھاندلا کیا ہے اور آئین کے ساتھ کیسا مذاق کیا ہے۔ تو اب یہ جو منصور شاہ نے جو تحریری فیصلے میں جو ریمارکس دیے ہیں بینک ملازمین کے کیس سے ہٹ کر، صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ خصوصی عدالتوں کے حوالے سے حکومت کو ایک ترلا ہے یا ایک دھمکی ہے۔ دھمکی تو خیر نہیں کہہ سکتے، دھمکی اس طرح نہیں دی جاتی۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر منصور شاہ صاحب کو عمر عطیہ بندیال کے رستے پر چلنے کا شوق ہے تو پھر ان کو عمر عطیہ بندیال کا انجام بھی یاد رکھنا چاہیے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ بندیال بہرحال وہ چیف جسٹس تھے جو جا رہے تھے، اور منصور شاہ وہ چیف جسٹس ہیں جو ابھی آ رہے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں غیر متوقع طور پر ہو سکتی ہیں۔ حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے، اور حکومت کے پیچھے جو طاقتیں ہیں وہ یہ فیصلہ کر چکی ہیں کہ منصور شاہ کے اس خلاف آئین مخالف اور آئین شکن فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا۔ کل آپ نے قومی اسمبلی میں بلاول بھٹو کی تقریر بھی سنی، انہوں نے تو صاف کہا کہ موجودہ بحران کی ذمہ داری عدلیہ ہے، اور انہوں نے ایک مردہ زندہ کیا ہے، یعنی پی ٹی آئی کا مردہ انہوں نے زندہ کیا ہے اپنے فیصلوں سے۔ اور پھر انہوں نے وہ ارشد ندیم صاحب ایتھلیٹ جنہوں نے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لیا اور ایک ریکارڈ قائم کر دیا، تو ان کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ جس طرح ارشد ندیم نے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے، اسے ہماری عدلیہ نے تو اس سے بھی بڑا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ جسٹس منصور شاہ جیسے جج ہیں، اور عطر من اللہ جیسے جج، اور عائشہ ملک جیسے جج، اور ثاقب نثار، کھوسہ بندیال، گلزار جیسے جج، جن کی وجہ سے پاکستان کی عدلیہ 139ویں نمبر پر ہے۔ اگر اس طرح کے جج پیدا ہونے بند ہو جائیں تو پاکستان کی عدلیہ بھی دنیا میں فخر کے ساتھ خود کو پاکستان کی عدلیہ کے طور پر پیش کر سکتی ہے، لیکن اس وقت کی یہ صورتحال ہے، پاکستانی عدلیہ کو ریپرزینٹ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جب اس طرح کے جج بھرے ہوئے ہوں گے، منصور شاہ جیسے، بندیال جیسے، عطر من اللہ جیسے، تو پھر کیا دنیا کو چہرہ دکھایا جائے گا کہ ہماری عدلیہ اس قسم کی ہے، اس طرح کی ہے؟ تو یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہ فیصلہ نہیں مانا جائے گا۔ اب منصور شاہ کی مرضی ہے، وہ بندیال بنتے ہیں تو ان کا شوق ہے، اب بندیال جیسے نیک نامی وہ بھی کما لیں۔ ناظرین، ممتاز بھٹی صاحب نے اپنے ولاگ میں انکشاف کیا ہے، بڑا دلچسپ ہے یہ، ان کے شکریہ کے ساتھ میں ایک پوائنٹ صرف دے رہا ہوں کہ ایک صاحب عمران خان سے ملے، وہ ممتاز بھٹی صاحب کے بھی جاننے والے تھے، واپس آ کر انہوں نے پھر ان کو بتایا، ان کی فرمائش پر ہی وہ ملے تھے، تو انہوں نے ان سے کہا پرائیویٹلی کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ سے کس نے رابطہ کیا ہے؟ وہ آدمی ظاہر ہے عمران خان کے بھی اعتماد کا آدمی تھا، ایسا یہ آدمی تو نہیں تھا کہ جو جیل پہنچ گیا اور ملاقات کر کے راز کی بات لے کر آ گیا۔ عمران خان کے اعتماد کا خاص آدمی تھا، اور عمران خان نے اسے پرائیویٹلی بتایا، پرائیویٹلی اس طرح کہ اس نے کہا کہ یہ بات آن دی ریکارڈ نہیں آنی چاہیے۔ بہرحال وہ آ گئی ہے، جو بھی ہے۔ عمران خان نے مانا کہ میرے ساتھ آج تک کسی سینئر جونیئر فوجی افسر نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں، میں نے تو کل بھی پوسٹ مارٹم کیا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے ٹی وی چینلز پر بیٹھے ہوئے یہ جو اینکرز حضرات کا مافیا ہے، یہ ایک پلاننگ کے تحت، اور اس مافیا میں محمد علی درانی اور مشاہد حسین جیسے غیر ملکی اسرائیلی ایجنٹ، جن کو میں کہتا ہوں، یہ بھی شامل ہیں۔
کہ یہ ایک تسلسل سے یہ خبریں پھیلاتے ہیں کہ ملاقات ہو گئی، رابطہ ہو گیا، آج ایک بریگیڈیئر ملا، آج فلاں کا پیغام آ گیا، آج جنرل حافظ عاصم منیر کا پیغام آ گیا۔ وہ ساری چیزیں عمران خان نے اپنے اس خاص اعتماد والے ملاقاتی کے سامنے کھول کر رکھ دی کہ مجھ سے تو آج تک کوئی ملا ہی نہیں ہے، کسی نے کوئی رابطہ کیا ہی نہیں ہے۔ کتنی جھوٹی خبریں اس دوران چلتی رہی کہ رات کے اتنے بجے فلانا بریگیڈیئر پہنچا رات کو، اور فلاں دن کو فلانا میجر جنرل پہنچا، فلانا لیفٹیننٹ جنرل پہنچا، ISI کا چیف پہنچا، چیئرمین جوائنٹ صاحب چیف آف اسٹاف کمیٹی کو بھی نہیں چھوڑا گیا، وہ بھی پہنچا، وہ بھی ملا۔ تو حد کر دی انہوں نے، اور یہ ظاہر ایجنڈے کے تحت کیا گیا۔ حقیقت وہی ہے کہ نہ کوئی عمران خان سے ملا، نہ کوئی ملے گا، نہ عمران خان کو کوئی رعایت ملنے والی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس کی اگر مشروط معافی کو چھوڑے، اگر غیر مشروط معافی بھی یہ مانگتا ہے تو اس کو معافی نہیں ملے گی، کیونکہ ثبوت جو آئے ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ یہ غلطی ہو گئی چلو معاف کر دو۔ وہ ایک ایجنڈا تھا بغاوت کرانے کا، اور اس کے پیچھے اسرائیل تھا، بھارت تھا، ہر چیز تو کھل کر ان کے سامنے ہے جن کا یہ کیس ہے۔ تو یہ اس کا ضمنی طور پر اس کا ذکر آ گیا۔ اچھا، امام کعبہ قومی اسمبلی تشریف لائے تو بلاول بھٹو نے تقریر کی، انہوں نے عدلیہ کو ہٹ کیا، اور جو میں نے فکریں بتا دی کہ عدلیہ کو اچھا خاصا انہوں نے تمسخر کا نشانہ بنایا۔ تو PTI نے اس پر احتجاج کیا، چلیے احتجاج کی حد تک بات ٹھیک تھی، لیکن انہوں نے جو پھر گندے نعرے لگائے، جو لفنگے پن کا مظاہرہ کیا، اور قومی اسمبلی کو لفنگا اسمبلی بنانے کی پوری کوشش کی، اور ایک ادم مچایا، جس طرح کی بیہودہ حرکات کی۔ اب وہ شکر ہے کہ وہ امام صاحب جو ہیں وہ اردو نہیں جانتے تھے، ورنہ وہ ان کے ماتھے پر پسینہ ہوتا کہ یہ میں کیا گندی بکواس سن رہا ہوں جو یہ PTI کے MN حضرات کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ PTI میں عمران خان نے چن چن کر اپنے جیسے لفنگے اور اخلاقی طور پر پرورٹ اور بینکرپٹ آدمی اس نے ٹکٹ دے کر اسمبلی میں بھیجے ہیں۔ تو یہ عمران خان کا یہ بھی کارنامہ ہے کہ ایک بھی اس نے معقول آدمی کو ٹکٹ نہیں دیا، تمام کے تمام ٹکٹ لفنگوں کو دیے ہیں۔ اور جب لفنگے اتنی تعداد میں قومی اسمبلی میں آئیں گے تو قومی اسمبلی جو ہے وہ لفنگا بازار نہیں بنے گی تو اور کیا بنے گی۔ جماعت اسلامی نے اپنا دھرنا ختم کر دیا، اور اس حوالے سے ایک معاہدہ طے پایا ہے۔ تو ناظرین، اصل کہانی کچھ اور ہے۔ معاہدے کی جو باتیں ہیں نا وہ یہ ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کم ہوگا، یہ مطالبہ نہیں مانا جا سکتا، لیکن معاہدے میں یہ ہوا ہے کہ یہ مان لیا گیا ہے۔ بجلی کے بلوں میں کمی کی جائے گی، یہ بھی معاہدے میں شامل ہے، کوئی بجلی کے بل کم نہیں کریں گے۔ مالداروں پر ٹیکس لگے گا، توبہ استغفار والی بات ہے۔ شہباز شریف اور اورنگزیب مالداروں پر ٹیکس لگائیں گے، جاگیرداروں پر ٹیکس لگائیں گے۔ ایک مرتبہ پھر استغفار پڑھ لیجئے۔ IPPs کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی ہوگی۔ فوج یہ چاہتی ہے کہ IPPs کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی ہوئے، لیکن جب تک شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں IPPs کے خلاف کوئی اقدام متوقع نہیں ہے۔ سرکاری گاڑیاں یقینی بنایا جائے گا کہ 1300 cc سے زیادہ نہ ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ شہباز شریف کی حکومت مراعات یافتہ طبقے کی حکومت ہے، وہ ان میں سے ایک کام بھی نہیں کرے گی۔ یہ صرف فیس سیونگ جماعت اسلامی کی فرمائش پر ان کو دی گئی ہے۔ بات یہ تھی کہ جماعت کے اندر سے جماعت کی قیادت کو کہا گیا کہ حکومت نے یہ مطالبے نہیں ماننے، یہ حکومت تو IPPs کی پروٹیکشن کر رہی ہے، یہ تو مزید مہنگائی کر رہی ہے۔ جس دن معاہدہ ہوا اس دن بھی شہباز شریف صاحب نے 2.5 روپے یا 2.25 روپے بجلی مہنگی کر دی، تو یہ کیسے سستی کر سکتے ہیں؟ تو جماعت کے اندر یہ تھا کہ پھر کیا ہم کریں گے، ہم کیا 2 سال تک دھرنا دے کر بیٹھے رہیں گے؟ اور اگر ہم تھک کر دھرنا اٹھائیں گے تو پھر کہا جائے گا کہ جماعت کا دھرنا ناکام ہو گیا۔ یہ دھرنا اصولاً دینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ دھرنے کی سیاست ویسے ہی غلط ہے، کیونکہ دھرنے میں آدمی بند گلی میں پہنچ جاتا ہے کہ میرا مطالبہ مانو ورنہ میں نہیں اٹھوں گا۔ جس طرح عمران خان نے کہا تھا کہ میری تو لاش ہی اٹھے گی، پھر وہ اس کی لاش تو خیر نہیں اٹھی، لیکن اس نے سہولت کاروں کی مدد سے وہ APS میں قتل عام کروایا، اور پھر اس کو فیس سیونگ ملی۔ تو دھرنا نہیں ہونا چاہیے، اس کے بجائے جماعت اسلامی کو جلسے جلوس احتجاجی مظاہرے۔ بجلی کے بلوں کے میں اضافے کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں خودکشیوں کی شرح بڑھ گئی، لوگ اپنے بچوں کو مار رہے ہیں، خود کو قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ یعنی پاکستان میں ایک اچھی خاصی سماجی انارکی شہباز شریف کی حکومت نے پھیلا دی ہے، اور یہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ۔ نواز شریف کے دور میں عوام کو ریلیف ملا، اب ترقی ہوئی،
اور شہباز شریف کے دور میں عوام کو عذاب ملا، اور ترقیاتی کام کے نام پر تو شہباز شریف کا ریکارڈ جو ہے وہ عمران خان سے مختلف نہیں ہے۔ ناظرین، عمران خان نے پختونخوا صوبے کی پشاور ہائی کورٹ کے ساتھ ایک ڈبل گیم کھیلنے کی کوشش کی، جو پشاور ہائی کورٹ نے ناکام بنا دی، اور اس بات کا بتایا گیا ہے کہ عمران خان کو بڑا شاک لگا ہے، اس کو تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی پختونخوا کی حکومت کی سفارش پر وہ جج لگانے سے انکار کر دیا ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کرائے، اور عمران خان کی ڈبل گیم کو ہائی کورٹ سمجھ گئی۔ ڈبل گیم کیا تھی؟ اگر پشاور ہائی کورٹ یہ فیصلہ دیتی کہ پی ٹی آئی بے قصور ہے، جو کہ ممکن نہیں تھا، ظاہر ہے اگر منصور اور عطر من اللہ اور وہ محسن کیانی پشاور ہائی کورٹ میں ہوتے تو پھر تو یہ فیصلہ انہیں دے دینا تھا کہ پی ٹی آئی معصوم ہے، تو یہ فیصلہ ممکن نہیں تھا۔ لیکن اگر وہ دے دیتی کہ یہ معصوم ہے پی ٹی آئی، تو پھر عمران خان کو ایک زبردست موقع ملنا تھا، ایک پینلٹی کارنر جو ہے وہ فوج کے خلاف کر سکتا تھا کہ دیکھو فوج کا ظلم، عدالت نے بھی کہہ دیا کہ پی ٹی آئی بے قصور ہے، پی ٹی آئی معصوم ہے، پی ٹی آئی بے گناہ ہے، ساری سازش فوج کی تھی، یہ سب فوج نے کروایا، اور پی ٹی آئی کے لوگ ابھی یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ان کو ایک ڈوز مل جانی تھی، بڑی طاقت کی ڈوز مل جانی تھی، طاقتور ڈوز مل جانی تھی، انہوں نے ایک طوفان مچا دینا تھا کہ 9 بجے تو فوج نے کیا، دیکھو عدالت کی گواہی بھی آ گئی، اور یہ ایک حصہ تھا۔ اور اگر وہ فیصلہ دیتی کہ نہیں پی ٹی آئی کے لوگ مجرم ہیں، ویڈیوز میں صاف نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن، لیڈر، صفحے 2M کے، صفحے 100M کے، وہ آگ بھی لگا رہے ہیں، وہ حملے بھی کر رہے ہیں، وہ پتھراؤ بھی کر رہے ہیں، وہ گیٹ اکھاڑ رہے ہیں، وہ دیواریں توڑ رہے ہیں، وہ جہازوں کو آگ لگا رہے ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ کے ججوں کی زندگی کو پختونخوا کی موجودہ حکومت کے دور میں شدید خطرہ ہو جانا تھا۔ کوئی پتہ نہیں تھا کہ ایک دو جج اس چکر میں، وہ جو خاص طور پر جن کو اس کمیشن میں شامل کیا جانا تھا، ان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی، چیف جسٹس کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جاتی، اور ان کی جو حشر ہونا تھا سوشل میڈیا پر گالیاں، بیان بازیاں، اور جو غلیظ قسم کی گفتگو آپ ہر روز سنتے ہیں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے لوگوں کی زبانی، جس میں اب کچھ کمی آ گئی ہے، اور سنا ہے کہ 14 اگست سے فائر وال ایکٹیو ہو رہا ہے، سنا ہے، مصدقہ خبر میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ مصدقہ خبر پہلے بھی آئی تھی کہ 2 ہفتوں میں فائر وال ایکٹیو ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ تو اب بہرحال پھر یہ خبر آئی کہ 14 اگست کو ہو جائے گا، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل پر مطلب کہ بالکل یہ قبر میں اتر جائے گی۔ ویسے ان کی ریڑھ کی ہڈی تو ٹوٹ ہی چکی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر ان کا وہ جو ایک گندی بکواسات، غلاظت اور گالیوں کی اور نجس گفتگو کا جو ایک طوفان مچا ہوا تھا، وہ بہت زیادہ حد تک کم ہو گیا ہے۔ یعنی میں نے تو اتنا زیادہ باریکی سے جائزہ نہیں لیا کہ میں پرسنٹیج کا بتا سکوں، لیکن کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ 70-75% تک کم ہو گیا، یا 60-70% کے قریب کم ہو گیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اگر 60% بھی کم ہو گیا، بلکہ 50% بھی کم ہو گیا تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو 14 اگست کے بعد سنا ہے کہ اس میں مزید کمی آئے گی۔ تو ناظرین، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔